فرعون وہ واحد شخص ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت میں بنی اسرائیل کے لوگوں پر کون کون سے ظلم کیے؟ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں جاری کیا تھا؟ فرعون نے کتنے بچے قتل کروائے اور کتنے حمل گرائے؟ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر کے عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ پیارے دوستو، فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی غلام بنایا ہوا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ فرعون کو سجدہ کریں، اور جو کوئی فرعون کو سجدہ نہیں کرتا تو پہلے اس پر ظلم و ستم کرتا اور بعد میں قتل کروا دیتا۔ پیارے دوستو، فرعون 400 سال تک زندہ رہا، نہ یہ بیمار ہوتا اور نہ ہی کمزور۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کسی قوم میں سرکشی اور نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے۔ ہر دور میں ہر قوم کی طرف اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ نبیوں کو مبعوث فرمایا، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے لگاتار 3 رات خواب دیکھا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام مصریوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ فرعون خواب میں دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بڑا سانپ نکلا اور فرعون کے اوپر دوڑ کر چڑھ گیا اور اسے تخت سے نیچے گرا دیا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے اور آپ کی سلطنت اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے 12,000 لڑکے قتل کروائے اور 90,000 حمل گرائے، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے اور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس گزارے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا۔ 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام واپس مصر آئے اور آپ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کو اس کے دربار میں تبلیغ کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ دو اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو، اللہ کی فرما برداری کرو اور ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ لیکن فرعون نے آپ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور ظلم و ستم میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکے، مگر پھر بھی وہ بیدار نہ ہوا اور اپنے ظلم و ستم اور زیادتی میں مصروف رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہاں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور دوسرا دریائی راستہ۔ خشکی کا راستہ بالکل قریب تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دریائی راستہ اختیار کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے، کسی کو خبر تک ہونے نہیں دی۔ صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں، تو فرعون نے فوراً فوجیں تیار کی اور ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے جا رہے تھے اور بنی اسرائیل بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ کافی سفر کرنے کے بعد بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ جب انہوں نے دریا کو دیکھا تو گھبرا گئے
اور کہنے لگے کہ اب ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے آ گیا اور فرعون نے بنی اسرائیل کو پیچھے سے گھیر لیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن اور اس کی فوجیں ہیں۔ فرعون تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہی ہمیں یہ دریا پار کرائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ اپنی لاٹھی کو پانی پر ماریں، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل نے دریا میں راستے دیکھے تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے دریا میں راستے بنا دیے ہیں اور ہمیں اسی راستوں پر چل کر دریا پار کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے پار ہو گئے۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ دریا میں تو راستے بن گئے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ان کے پیچھے چلو اور سب کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہو گیا۔ بنی اسرائیل دریا پار کر چکے تھے۔ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر دریا کے درمیان پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت میں ہو جا۔ چنانچہ پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون جب اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا، اس نے فوراً کہا میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی لشکر کا ایک بھی آدمی زندہ نہ بچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے فرعون کی موت کے بارے میں شک کیا کہ فرعون دریا میں غرق نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا کہ فرعون کے جسم کو لباس سمیت زمین کے ایک حصے پر پھینک دے تاکہ لوگوں کو فرعون کی موت کا حقیقی ثبوت مل جائے۔ تو دریا نے فرعون کی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائی گئی ہے۔ پیارے دوستو، فرعون وہ بدبخت بادشاہ تھا جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، وہ آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے اب ہم تیری روح کو نہیں صرف جسم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، اور اکثر لوگ ہماری عبرتوں سے غافل ہیں۔